مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان میں خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسین و جمیل پاک و طاہرہ خاتون شرم و حیا کی پیکر صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین ہی لمحات تھے کہ آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی اور سنواری گئی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سما دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے کٹھن اور درد بھرا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمینہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ ملک شام کے محلات بھی حضرت آمینہ کو نظر آنے لگے۔ فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 454 پر علامہ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر میں حضرت آمینہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذیل لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے ہیں کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرے سے باہر نکلی، دوبارہ اندر گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنی والدہ ماجدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اسی کو مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے باروایت خالد بن معدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا ہے، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اسی واقعے کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت و بعد سعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے، کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ حضرت آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ معاجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل النبوہ میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے یکا یک چلانا شروع کر دیا کہ اے جماعت یہود، سب جمع ہو گئے، میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے کہ تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن حشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے، تو انہوں نے یہ یہودی کا مکالمہ 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی اس رات مکہ میں داخل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے؟ اپنے نو نہال کو دیکھ کر نہال ہوتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں، پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندھے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا۔ پیارے ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات ولادت کی یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحیرہ تبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدہ کا بجھ جانا جو کہ 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ ہے۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کا سب کو انتظار تھا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں محمود، تورات میں مبید، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد اور قرآن میں طٰہٰ، یاسین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے اور ان کے پیارے ناموں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، کیا معلوم کس کی آمین ہماری نجات کا سبب بن جائے۔